السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں کوئی RSN چینل۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما آمين۔ تمام جسم کی تعریفات اس وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق و سزاوار ہے، جنہوں نے ہمیں اس دنیا کے اندر پیدا کیا ہماری رہنمائی کے لیے، ہماری رشد و ہدایت کے لیے۔ بہت سارے انبیاء کرام کو اس دنیا کے اندر مبعوث فرمائے۔ درود و سلام کا نزول ہم تمام انبیاء کرام پر اور خصوصاً ہمارے آخری نبی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کا نزول ہو۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترم حضرات، آج کے خطبہ جمعہ میں جس موضوع کے تحت آپ کے سامنے کھڑا ہوا ہوں وہ موضوع ہے جنت کی نعمتیں۔ پچھلے ہفتہ جمعہ میں میں نے جنت کے اوصاف کے تعلق سے کچھ باتیں بیان کی تھی۔ آج انشاءاللہ جنت کی نعمتوں کے تعلق سے اختصار کے طور پر کچھ باتیں عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن و حدیث کے اوپر بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے فرمانبردار بندوں کے لیے جنت کو بنایا اور نافرمان بندوں کے لیے جہنم کو بنایا، جیسا کہ میں نے پچھلے جمعہ میں بتایا تھا۔ آئیے آج ہم جنت کی نعمتوں کے تعلق سے بیان کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے فرمانبردار بندوں کے لیے جو جنت بنایا ہے، اس جنت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے کون کون سی نعمتیں تیار کر کے رکھا ہے اپنے بندوں کے لیے۔ تو آئیے سب سے پہلے میں بات یہاں سے
شروع کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے جو نعمتیں تیار کر رکھی ہیں اس میں سب سے پہلی نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا، ایمان والوں اور نیک عمل کرنے والوں، عمل صالح کرنے والوں، اللہ کے پرہیزگار بندوں، اللہ کے متقی بندوں اور اللہ رب العالمین کے عبادت گزار بندوں کے ان جنتوں کی خوشخبری سنا دیجیے جن کے نیچے اللہ رب العالمین نے نہریں جاری کر رکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا کلما رزقوا منها من ثمرة رزقا، کہ انہیں جب کبھی پھلوں کا رزق دیا جائے گا تو وہ کہیں گے اور اے اللہ ہم نے تو یہ پھل ابھی ابھی کھایا ہے، یعنی اللہ رب العالمین جو پھل انہیں عطا کرے گا انہیں ہم شمل اور متشابہ پھل اختیار کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کو کہے گا کہ اے اللہ ہم نے تو یہ پھل ابھی کھایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میوے اور طرح طرح کے فروٹس ان کو کھانے کے لیے دیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو کہے گا اللہ ہم نے تو ابھی یہ پھل کھایا، حالانکہ وہ فروٹس مختلف قسم کے ہوں گے لیکن کھانے والوں کو یہ احساس ہوگا، یہ وہ محسوس کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ ابھی تو ہم نے یہ پھل کھایا ہے، حالانکہ وہ پھل نہیں ہوگا بلکہ وہ احساس ہوگا، وہ احساس کریں گے کہ اللہ ہم نے یہ پھل ابھی ابھی کھایا ہے۔ آگے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، کہ ہم نے انہیں پاک بیویاں عطا کی ہے جو حور ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں پاک بیویاں عطا کرے گا اور وہ ان جنتوں میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جائیں گے۔ یہ بات یاد رکھی جائے کہ یہ دنیا ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے، یہ دنیا ختم ہونے والی ہے، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ دنیا کی نعمتیں ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، اور دنیا کی نعمتیں اور رب العالمین نے جو قیامت کے دن جنت کے اندر جو نعمتیں عطا کرے گا وہ آسمان اور زمین میں جتنا فرق ہے وہ فرق ہوگا، کیونکہ دنیا کی نعمتیں کبھی بھی مکمل انسان کو نہیں ملتی ہے۔ دنیا کی نعمتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکمل طور پر کسی بھی انسان کو نہیں دیا اور مکمل طور پر نہیں دے گا، کیونکہ یہ دنیا ختم ہونے والی ہے، انسان کی زندگی ختم ہونے والی ہے، انسان کی دنیا میں جو نعمتیں ملے گی اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بھی ختم کرے گا۔ اس لیے دنیا کے اندر جو نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیار کر کے رکھا ہے وہ نعمتیں ہمیشہ کے لیے نہیں ہے۔ اس دنیا کی نعمتیں آپ یاد کریں کہ اس دنیا کی نعمتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت کم اور بہت کمتر نعمتیں دیا ہے، اس نعمت کے بدلے میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کل اپنے بندوں کو، اپنے متقی بندے اور پرہیزگار بندوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کے اندر عطا کرے گا۔ دنیا کی نعمتیں، اگر دنیا کی نعمتیں مثال کے طور پر دودھ کو لے لیجیے، اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں کی جو دنیا کی جو نعمتیں ہیں اس کی کوالٹی بھی صحیح نہیں ہوتی اور کوانٹٹی بھی صحیح نہیں ہوتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ دودھ کو آپ جب لینے جائیں تو سب سے پہلا سوال آپ کرتے ہیں کہ اللہ کہ دودھ میں پانی تو نہیں ملے گا؟ کیوں؟ دنیا کی دودھ پانی ملا کر کے لوگ بیچتے ہیں، لیکن کل قیامت کے دن، میں نے دودھ کا مثال اس لیے دیا ہے کہ کل قیامت کے دن جنت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نعمت ایسی بھی رکھی ہے جو دودھ کی نہریں ہیں، نہر نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا انہار، دودھ کی نہریں جاری کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کے دن۔ مثل الذین جنت التی وعد المتقون، اور جنت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم قسم کی نہریں جاری کریں گے، فیہا انہار من ماء غیر آسن، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کل قیامت کے دن پانی کی نہریں جاری کریں گے جو کبھی بدبودار نہیں ہوگا۔ دنیا کے اندر جو پانی ہے وہ کہیں کا کھارا ہے، کہیں کا میٹھا ہے، کہیں کا پانی پینے سے انسان کو سود نہیں کرتا ہے، کہیں کا پانی گندا ہے اور کہیں کا پانی صاف و شفاف ہے، لیکن کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ جو پانی اپنے بندوں کو عنایت کرے گا وہ پانی کبھی بدبودار نہیں ہوگا، وہ ہمیشہ صاف و شفاف
नहरें जारी करेगा। जो दुनिया की शहद नहीं, जो दुनिया की मिलावट नहीं, दुनिया में मिला करके लोग बेचते हैं, दुनिया में तिजारत करते हैं, लेकिन उसमें मिलावट होती है। कल क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला जन्नत में शहद की नहरों को जारी करेगा और वो नहर भी हो, वो शहद कभी भी खत्म नहीं होगा, वो जायका भी खत्म नहीं होगा। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया वअनहार मिन लबनिन लम यतगय्यर तअमुहु वअनहार मिन लबनिन लज़्ज़तिन लिश्शारिबीन। कल क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला शराब की भी नहरें जारी करेगा। ये दुनिया की शराब नहीं कि एक मर्तबा दुनिया में इंसान शराब को पी ले तो कहीं गटर में गिरा पड़ा हुआ है, कहीं रोड पे गिरा पड़ा हुआ है। दुनिया की शराब में नशा है। कल क़यामत के दिन अपने बंदों को अल्लाह रब्बुल आलमीन शराब तो देगा, लेकिन उस शराब में नशे की आमेज़िश नहीं होगी। उस शराब में अल्लाह तबारक व तआला शराब में नशा नहीं मिलाएगा। तो ये अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत के अंदर नहरें जारी करेगा, पानी का, दूध का, शहद का और शराब का। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि जन्नती लोग जब जन्नत में जाएंगे तो एक दूसरे को सलाम करेंगे। जन्नती लोग जब जन्नत के अंदर जाएंगे तो एक दूसरे को सलाम करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात यहदीहिम रब्बुहुम बिईमानिहिम तजरी मिन तहतिहिमुल अनहार फी जन्नातिन नईम दअवाहुम फीहा सुब्हानकल्लाहुम्मा व तहिय्यतुहुम फीहा सलाम व आखिरु दअवाहुम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि वो लोग जिन्होंने अल्लाह के ऊपर ईमान लाया, अल्लाह तबारक व तआला ईमान लाने वाले लोग, अमल सालेह करने वाले लोग, देखिए जन्नत में जाने वाले लोग कभी भी बेईमान लोग नहीं जन्नत के अंदर जाएंगे, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने जहाँ भी फरमाया ईमान लाने को शर्त लगाया, उसके बाद ईमान लाने के साथ साथ अमल सालेह करने को भी शर्त कर दिया कि जब तक तुम अमल सालेह नहीं करोगे, नेक अमल नहीं करोगे, अल्लाह से नहीं करोगे, अल्लाह से खौफ नहीं खाओगे, खशियत इलाही जब तक अपने अंदर नहीं पैदा करोगे, तब तक अल्लाह तबारक व तआला जो तुम्हें जन्नत के अंदर दाखिल नहीं करेगा। आगे फरमाया हदीहिम रब्बुहुम बिईमानिहिम तजरी मिन तहतिहिमुल अनहार फी जन्नातिन नईम। जब कभी उनकी नियामतों को अल्लाह तबारक व तआला जिक्र करेगा तो अल्लाह तबारक व तआला उनके ईमान के बदले, उनके ईमान के सबब अल्लाह तबारक व तआला उनके मकसद तक उनको पहुंचा देगा। उनका मकसद क्या है? बागों की नियामतों वाली जन्नत जिनके नीचे नहरें जारी है, और अल्लाह तबारक व तआला कहेंगे फिया दअवाहुम फिया सुब्हानकल्लाह। वो लोग जन्नत के अंदर जब दाखिल होंगे तो कहेंगे सुब्हान अल्लाह, अल्लाह तेरी जात पाक है, तूने अपने वादे को पूरा किया और तूने हमें जन्नत के अंदर दाखिल किया। और हम एक दूसरे को जन्नती लोग सलाम करेंगे और उनका दाहिनी सलाम क्या होगा? अस्सलामु अलैकुम। वो जन्नत के अंदर जाने के बाद भी एक दूसरे को सलामती पेश करेंगे कि तुम पर सलामती हो, कि अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें जन्नत से महफूज करके, तुम्हें जहन्नम के अजाब से बचा करके अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें जन्नत के अंदर दाखिल किया। ये बहुत बड़ी नियामत है मुसलमानों। आज जरूरत इस बात की है कि अल्लाह से डरो, अल्लाह से खौफ खाओ, खशियत इलाही अपने अंदर पैदा करो। जब तक तुम अल्लाह से नहीं डरोगे, अल्लाह से खौफ नहीं खाओगे, तब तक अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें जन्नत में दाखिल करना तो दूर की बात है, जन्नत की खुशबू तक नहीं तुम्हें देगा। अल्लाहु अकबर। अल्लाह तबारक व तआला आगे फरमाया दअवाहुम फिया सुब्हानकल्लाहुम्मा व तहिय्यतुहुम फिया सलाम व आखिरु दअवाहुम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। और उन जन्नतियों का जो आखिरी कलाम होगा, जो आखिरी बात होगी वो ये होगी कि अल्लाह तमाम जहानों का रब, तेरे लाख लाख शुक्र, तेरी तारीफ, अल्लाह रब्बुल आलमीन की तारीफ बयान करेंगे कि अल्लाह तो तमाम जहानों का रब्बुल आलमीन है। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि ऐसे बंदों को हम जन्नत के अंदर दाखिल करेंगे। आए अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि जन्नती लोग जब जन्नत के अंदर दाखिल होंगे तो अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों को मुकर्रर करेगा और फरिश्ते उनको इस्तकबाल करेंगे और फरिश्ते उनको सलाम करेंगे और जन्नत की नियामतों की खुशखबरियां भी सुनाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया वसीक़ल्लज़ीना तक़व रब्बहुम इलल जन्नति ज़ुमरा। जब जन्नती लोग, मुत्तक़ी लोग, अल्लाह से डरने वाले लोग, परहेज़गार लोग जब जन्नत के अंदर दाखिल हो जाएंगे तो उनके गिरोह के गिरोह जन्नत की तरफ रवाना किए जाएंगे। क्यों? इसलिए
جب وہ جنت کے دروازے تک پہنچیں گے اور جنت کا دروازہ جب ان کے لیے کھول دیا جائے گا تو جنت کا دروازہ، جنت کا نگہبان، جنت کا چپراسی ان بندوں سے کہے گا سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، کہ تم جنت کے اندر سلامتی کے ساتھ اور خوشحال کے ساتھ تم جنت کے اندر داخل ہو جاؤ، طبتم فادخلوها خالدین، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کو ہمیشہ کے لیے بنایا۔ جنت میں جو بندے جائیں گے وہ بندے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان کو جنت کے اندر داخل کریں گے اور جنت سے کبھی ان کو نکالیں گے نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہی آخری زندگی ہے، وہی اصل زندگی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دنیا کے اندر بندے کو پیدا کیا صرف اس لیے تاکہ وہ میری عبادت کرے۔ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، کہ ہم نے اپنے بندوں کو دنیا کے اندر صرف اس مقصد کے لیے پیدا کیا تاکہ وہ میری عبادت کرے اور میری عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں کسی کو شریک کر دیا تو وہ مشرک کہلائے گا اور مشرک کبھی بھی جنت میں داخل نہیں جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنے والے بہت دور کی گمراہی میں چلیں گے۔ بہت دور کی گمراہی کیا ہوتا ہے؟ یعنی وہ جنت کی خوشبو تو نہیں پائے گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا وقالوا الحمد للہ الذی صدقنا، وہ جنتی جب جنت میں چلے جائیں گے تو وہ کہیں گے اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے جو نے اپنے وعدے کو پورا کر لیے اور ہمیں اس زمین کا وارث بنایا، یعنی جنت کے اندر ہمیں وارث بنا دیا، زمین جنت کی زمین کو ہمیں وارث بنایا، یعنی جنت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کو داخل کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين، اور جب وہ جنتی جنت میں جائیں گے تو وہ ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اختیار دے گا کہ تم جہاں چاہو گھومو، جہاں چاہو پھرو، اور جو چاہو جو من میں آئے وہ تم کھاؤ پیو، اور فنعم أجر العاملين۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ نیک عمل کرنے والوں اور اچھی عمل کرنے والوں کو اچھا ہی بچا دیا جاتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جب جنتی جنت میں داخل ہوں گے تو ایک دوسرے سے نہ تو حسد ہوگا، نہ کینہ ہوگا، نہ کپٹ ہوگا، نہ عداوت ہوگی، نہ دشمنی ہوگی، ایک دوسرے کے ساتھ باہمی اخوت اور بھائی چارے کے ساتھ جنت میں رہیں گے۔ وہاں کوئی لڑائی نہیں، کوئی جھگڑا نہیں، کوئی تو میں نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات النعیم، کہ جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح کیے وہ بھائی ایک دوسرے کو بھائی بن کر کے ایک دوسرے کے سامنے تختے پر بیٹھے ہوئے ہوں گے، ایک دوسرے کے سامنے تختے پر بیٹھے ہوئے ہوں گے، اللہ اکبر۔ اور ان کے دلوں میں جو عداوت ہے، جو بغض ہے، جو کینہ ہے، جو کپٹ ہے، ہم سارے کے سارے ان کو وہ بغض ہے، وہ کینہ، وہ کپٹ سارے کے سارے باہر نکال کر دکھائی دے گا۔ اللہ اکبر۔ وہاں کوئی لڑائی نہیں، کوئی جھگڑا نہیں۔ آج دنیا کے اندر دیکھیے ایک دوسرے سے نفرت، ایک دوسرے سے عداوت، ایک دوسرے سے دشمنی، چھوٹی سی باتیں ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ جنت کے اندر کوئی لڑائی جھگڑا نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہاں سلامتی کی جگہ ہے، امن اور شانتی کی جگہ ہے، وہاں لوگ عیش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، کہ جب جنت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ جن کے نام اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں دے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ جن کے نام اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ بندے کہیں گے هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، وہ اپنے نام اعمال کو اپنے ہاتھ میں لیں گے اور ایسے اونچے بلند کر کے کہیں گے یہ دیکھ لو میرے نام اعمال ہے۔ وہ ایک دوسرے کو پڑھوائیں گے کہ یہ میرے نام اعمال ہے، جو دنیا میں میں نے اچھے کام کیے ان کا بدلہ مجھے یقین تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے ہاتھ میں دے گا، اور آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے دیا تو وہ کہیں گے کہ لوگوں کے کوئی میرا نام اعمال ہے وہ کرنے کو کہیں گے۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ، مجھے یقین تھا، مجھے گمان تھا کہ میرا حساب مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن دے گا۔
फी ईशत रादिया, और वो ऐश व इशरत की जिंदगी गुजार रहे होंगे जन्नत के अंदर। फी जन्नतिन आलिया, अल्लाह तबारक व तआला उन्हें बुलंद और मर्तबे जन्नत में दाखिल करेगा। कुतुफुहा दानिया, जिनके फल और जिनके फ्रूट लटके हुए होंगे। कुतुफुहा दानिया कुलू वशरबू, अल्लाह रब्बुल आलमीन कहेंगे वो जन्नती लोग तुम इस जन्नत के फलों को खाओ और पियो। कुलू वशरबू खलीला बिमा अस्लफ्तुम फिल अय्यामिल खालिया, ऐश और इशरत की जिंदगी गुजार रही होगी। अल्लाहु अकबर। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, एक चीज और मैं आपको बता दूं कि जन्नत के अंदर जो सबसे पहला शख्स दाखिल होगा वो कौन सा शख्स होगा? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वअन अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आती बाबुल जन्नति यौमल क़ियामति फयक़ूलुल ख़ाज़िन क़ाल मन अंता क़ाल मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़अक़ूल बिका उमिरतु ला अफ़्तहु लिअहदिन क़ब्लक, रवाहु मुस्लिम। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत में जो सबसे पहला शख्स दाखिल होगा वो शख्स होगा जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब जन्नत के दरवाजे पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुंचेंगे, दस्तक देंगे, दरवाजे को खटखटाएंगे, जन्नत के निगाहबान कहेंगे मन अंता, आप कौन हैं? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएंगे अना मोहम्मद, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हूँ। तो निगाहबान कहेंगे उमिरतु बिका, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझे हुक्म दिया है ला अफ़्तहु लिअहदिन क़ब्लका, कि आपसे पहले किसी को भी जन्नत के अंदर दाखिल नहीं होने दूं। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझे हुक्म दिया कि आपसे पहले किसी को भी जन्नत के अंदर दाखिल होने की इजाजत नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वअन हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वुल्दु आदम कुल्लुहुम तहत लिवाई यौमल क़ियामा व अना अव्वलु मन युफ़्तहु लहु बाबुल जन्नह, रवाहु तिर्मिज़ी। हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत के दिन आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तमाम औलाद मेरी झंडे के नीचे होगी। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के झंडे के नीचे नसीब फरमाए, आमीन। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत के दिन मैं आदम की तमाम औलाद के झंडे के नीचे होंगे, मेरे जो आदम के औलाद जितने हैं वो मेरे झंडे के नीचे होंगे। मैं और वअना अव्वलु मन युफ़्तहु लहु बाबुल जन्नह, और मैं सबसे पहला शख्स होऊंगा जिसके लिए जन्नत का दरवाजा खोला जाएगा। यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत के अंदर सबसे पहले दाखिल होंगे, उससे पहले किसी शख्स की इजाजत नहीं होगी कि जन्नत के अंदर चला जाए। हजरत हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रिवायत करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कोई भी बूढ़ी औरत जन्नत में दाखिल नहीं होगा, कोई भी बूढ़ी औरत जन्नत के अंदर दाखिल नहीं होगा। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि अतत अजूज़ु इला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ाल या रसूलल्लाह उदउल्लाह अन यदखुलनी अल-जन्नह फ़क़ाल या उम्मी फुलान इन्नल जन्नता ला तदखुलुहा अजूज़ क़ाल तआला फवल्लत तबकी फ़क़ाल अख़बिरूहा अन्नहा ला तदखुलुहा व हिय अजूज़ इन्नल्लाह तआला यक़ूल इन्ना अंशअनाहुन्ना इंशाअ फजअलनाहुन्ना अबकारा उरबन अतराबा। हज़रत हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक बूढ़ी औरत आई और कहा अल्लाह के रसूल मेरे लिए दुआ कर दीजिए कि मैं जन्नत के अंदर दाखिल हो जाऊं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कोई भी बूढ़ी औरत जन्नत के अंदर दाखिल नहीं होगी। वो बूढ़ी औरत रोते हुए वापस पलटकर चली गई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हज़रत हसन से कि जाओ और उस बूढ़ी औरत को खबर दे दो कि जब वो जन्नत के अंदर दाखिल होगी तो वो बूढ़ी नहीं होगी, अल्लाह तबारक व तआला उसको जवाब करके जन्नत के अंदर दाखिल करेगा। अल्लाहु अकबर। तो जन्नत की जो जिंदगी होगी वो जवानी की जिंदगी होगी, ना ही वहाँ बुढ़ापा आएगा ना ही वहाँ बचपना होगा। जिंदगी जो होगी जन्नत के अंदर वो जिंदगी जवानी की जिंदगी होगी। इसीलिए अल्लाह तबारक व
تم اپنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ اور سب سے محبوب عبادت جو پسند ہے وہ جوانی کی ہے. اس لیے کہ جوانی کی حالت میں جو انسان اپنے نفسی خواہشات کو مار کر کے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس عبادت کو بے حد پسند کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا کہ جنت میں کبھی بھی انسان کو موت نہیں آئے گی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا دخل اهل الجنة الجنة ينادي منادي ان لكم ان تحيوا فلا تموتوا ابدا وان لكم ان تصحوا فلا تسقموا ابدا وان لكم ان تشبوا فلا تهرموا ابدا وان لكم ان تنعموا فلا تبرسوا ابدا. رواه مسلم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب جنتی جنت کے اندر داخل ہو جائے گی تو جنت کے اندر ایک اعلان کرنے والا منادی اعلان کرے گا وَإِنَّ لَكُمْ أَن تَحْيَوْا فَلَا تَمُوتُوا کہ اے جنتی لوگ تم ہمیشہ تم زندہ رہو تمہارے اوپر کبھی موت نہیں آئے گی. وَإِنَّ لَكُمْ أَن تَصِحُّوا تم ہمیشہ صحت و تندرست کے ساتھ رہو اور تم کبھی بیمار نہیں ہوگے جنت کے اندر. وَإِنَّ لَكُمْ أَن تَشِبُّوا فَلَا تَهْرَمُوا اور تم ہمیشہ جوان رہو گے کبھی بھی بڑھاپا نہیں آئے گا. وَإِنَّ لَكُمْ أَن تَنْعَمُوا اور ہمیشہ خوشحال رہو کبھی بھی جنت کے اندر حالی نہیں آئے گی. اللہ تبارک و اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے اندر کبھی موت نہیں آئے گی, ہمیشہ کی زندگی ہوگی, ہمیشہ رہیں گے. اور ایک جگہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ النوم اخو الموت کہ نیند جو ہے موت کا بھائی, نیند موت کا بھائی ہے. اس لیے کہ جنت کے اندر کبھی بھی انسان سوئیں گے نہیں, وہاں کی جو نعمتیں ہیں وہ نعمتوں سے لطف اندوز ہوں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں کبھی سونے نہیں دے گا. اللہ اکبر, وہ ہمیشہ جاگتے رہیں گے اور جنت کی نعمتوں سے ہمیشہ لطف اندوز ہوں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا کر جنت الفردوس سے فرمائے. اے اللہ ہم میں سے جو بیمار ہے انہیں صحت تندرستی عطا فرما. اللہ ہمیں جو قرضدار ہے ہمیں قرض ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإياکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم.